اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری چیز جو بیان کی وہ ہے اپنے گھر کے بعد نمبر آتا ہے پڑوسیوں کا۔ گھر کے اندر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور خاندان میں رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، تو وذل قربا کہہ کر والیتامہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ وعبد اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی، شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ویسے ہی رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ہے، یاد رکھیے۔ فرمایا صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے جلدی نیک کام پر جو بدلہ ملتا ہے نا تو وہ صلہ رحمی ہے۔ میں نے ایسا کوئی نیک عمل نہیں دیکھا جس میں اللہ اتنا جلدی بدلہ دے دے جتنا صلہ رحمی پر بدلہ دیتا ہے۔ یعنی آپس میں قرابت داروں کے اندر آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، قطع تعلقی نہ کرنا، ان کے ساتھ مالی امداد کرنا، ان کے ساتھ جانی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، اور ہر ایسے کام سے جو آپ کے خوشگوار تعلقات کو خراب کرے اس کام کو بند کر دینا، اس کو ختم کر دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو فرمایا رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پڑوسیوں کا کہ جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کی کثرت رہتی ہے میرے پاس آنے کی، جتنا سارے نبیوں میں جتنی کثرت سے جبرائیل میرے پاس آیا، حضور فرما رہے ہیں اتنا کسی کے پاس نہیں آیا۔ فرمایا اس آنے جانے میں جتنی کثرت سے جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی ہے، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ کہیں ان پڑوسیوں کو بھی وراثت کے اندر جو ہے حصے دار نہ بنا دے۔ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اتنی زیادہ تاکید، بار بار تاکید۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بکری ذبح کی تو اپنے غلام سے کہنے لگے میرا پڑوسی ہے، یہودی ہے، جیسے ہی اس کی کھال اتار دینا تو سب سے پہلے گوشت اس کو بھیجنا۔ اس نے کہا جی اچھا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر آئے، پھر کہنے لگے تجھے میں نے کہا تھا جیسے ہی کھال اترے گوشت اس یہودی کو بھیجنا تھا، بھی یہودی مسلمان نہیں ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سب برابر ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اس میں اللہ نے تفریق ختم کی ہوئی ہے، کافر کی اور مسلمان کی تفریق نہیں ہے تین چیزوں کے اندر۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے وعدہ کر لو نا، معاہدہ کر لو، عہد کر لو، تو پھر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بدعہدی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ نمبر دو، کسی کے ساتھ اگر رشتہ داری ہے تو وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور نمبر تین، اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھ لے تو اب وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ یہ تین چیزوں میں سارے برابر ہیں۔ تو اب پڑوسی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، سنیے گا، حضرت حسن نے دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، جب چوتھی مرتبہ کہنے لگے تو غلام ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آقا آپ مجھے کیوں بار بار کہہ رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہم نے سن لیا، اب کھال اترتے ہی پہلے فوراً یہودی کے گھر گوشت جائے گا، پھر دیگر گھروں میں تقسیم ہوگا، آپ کیوں اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ تو حضرت حسن نے فرمایا میں کیوں نہ تاکید کروں، میرے نانا نے یہ بات فرمائی ہے اور میں نے اپنے نانا سے یہ بات سنی ہے کہ پڑوسی کے حقوق کے متعلق جبرائیل نے بار بار مجھے تاکید کی ہے، اس لیے جبرائیل نے میرے نانا کو بار بار تاکید کی اور اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں تجھے بار بار اس کی تاکید کر رہا ہوں۔ تو اپنے پڑوسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ سنت نبوی، سیرت نبوی، اس عنوان پر جلسے، اس عنوان پر گفتگو، اس عنوان پر اشتہارات، جھنڈیاں، جلوس، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف دیکھے تو ندارت، کوئی چیز نظر نہیں آتی عمل میں۔ نہ آپ کی جھنڈیوں سے، نہ میری جھنڈیوں سے، نہ میرے خالی خولی نعروں سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوں گے، یاد رکھیے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جھنڈیاں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے، حلوے دیگے پکانی چاہیے نہیں پکانی چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن فرض کرو اگر یہ کسی صورت، کسی درجے میں کوئی جواز کی صورت بالکل نکلتی نہیں، گنجائش نہیں ہے، کوئی سے گنجائش نہ نکال لے، گنجائش نہیں ہے، لیکن کروڑویں حصے کی کوئی گنجائش کہیں سے نکل بھی جائے نا تو بتاؤ جھنڈی لگانے سے میرے پڑوسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ نعرے لگانے سے میرے پڑوسی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست احباب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کروں۔ تو یہ حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہنے لگا میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، ساری رات عبادت کرتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کی جسم کی جو اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس سے ہم محفوظ نہیں ہیں، ہم بڑے تنگ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا خیر منہا ہی فی النار، یہ دو جملے فرمائے، لا خیر منہا، اس عورت میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہی فی النار، وہ تو جہنم کے اندر ہے، وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گی۔ تو اس لیے
اعتدال کا سبق دیتا ہے ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں۔ کسی نے روزے نماز کو پکڑ لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، کسی نے اخلاق اور معاشرت کو پکڑ دیا تو روزے نماز کو چھوڑ دیا، کسی نے داڑھی ٹوپی کو پکڑا ہوا ہے اور اخلاق کو چھوڑا ہوا ہے، کسی نے اخلاق کو پکڑا ہوا ہے تو داڑھی ٹوپی کو چھوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ عمامہ، یہ سنت کے مطابق لباس، اور یہ حضور کی سنتیں، اور یہ نماز، اور یہ روزہ، اور یہ زکوٰۃ، اور یہ حج، یہ بھی سب ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے پورے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ پورا دین تب ہوگا جب آپ کے اور میرے عقائد بھی درست ہوں گے، معاملات بھی درست ہوں گے، معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، اخلاق بھی ٹھیک ہوگا، پھر ہم داخل ہو جائیں گے پورے دین کے اندر، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔